بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 156، بزرگوں کی زندہ دلی اور آج کل کا وقار۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے سب بزرگ زندہ دل تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مزاح بھی فرماتے تھے، اور یہ متانت متعارفہ یعنی وہ متانت، وہ سنجیدگی جو آج کل چل رہی، دلیل کبر کی ہے اور علامت ہے روح کے مردہ ہونے کی اور نفس کے زندہ ہونے کی، اور خوش مزاجی دلیل ہے انکسار کی اور علامت ہے روح کے زندہ ہونے کی اور نفس کے مردہ ہونے کی۔ ایک شخص یہاں پر تھے، وہ ذی علم بھی تھے، مجھ سے ایک روز فرمایا کہ آپ کی فلاں بات وقار کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں تو پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوڑے تھے، کیا یہ وقار کے خلاف ہے؟ اگر نہیں تو آپ نے کبھی سنت پر عمل کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے ہوں، اور میں نے بحمد اللہ اس سنت پر عمل کیا۔ فرمایا کہ ایک ضروری بات یاد آئی، حضور کے دوڑنے میں شبہ ہوتا تھا کہ مکان اس قدر وسیع کہاں تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، مگر اب مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ واقعہ سفر کی حالت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں حضرت عائشہ کے ساتھ پردہ کرا کر دوڑے تھے۔ پھر ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہ گئے۔ میاں متانت اور وقار کو لیے پھرتے ہیں۔ ملفوظ نمبر 157، تنظیم کا طریقہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا اور ایک مولوی صاحب نے ایک تحریر پیش کر کے حضرت والا سے مشورہ چاہا۔ حضرت والا نے ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عوام اور خواص سب کسی ایک کے مطبوع بنانے پر متحد اور متفق ہو کر اس کام کو کریں تو تنظیم ہو سکتی ہے، متفرق کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا کہ مطبوع کی تعیین کے لیے قرعہ ڈال لیا جائے۔ فرمایا اسی پر راضی ہو جائیں کہ قرعے میں جس کا نام آ جائیں اس کو مان لیں، مدار تو مان لینے پر ہے، اس کے بعد تدابیر سب ہو سکتی ہیں۔ عرض کیا امید ہے کہ مان تو لیں گے۔ فرمایا جب یہ امید ہے تو آپ ہی اس کی ابتدا فرمائیں، اور بھی شریک ہو جائیں گے، قبل اس کے کہ کام شروع ہو شریک ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ملفوظ نمبر 158، فضول علمی تحقیق اور عمل سے غفلت۔ فرمایا کہ بعض اہل علم بھی آج کل بہت زائد فضولیات میں وقت بیکار کھوتے ہیں۔ ضروریات سے غفلت ہے، علمی تحقیقات بھی وہ کرتے ہیں جن کی تحقیقات سے کوئی نتیجہ نہیں۔ آدمی کو ضروری کاموں میں لگ جانا چاہیے، اور سب میں ضروری کام آخرت کی فکر ہے۔ اگر ساری عمر بھی غیر ضروری چیزوں کو پتہ نہ لگے تو وہاں پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں، محاسبہ نہیں۔ ہاں اگر ساری عمر بھی غیر ضروری چیزوں کا کوئی پتہ نہ لگے تو وہاں پر یعنی قیامت میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں، محاسبہ نہیں۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ کچھ کیا بھی یا نہیں۔ ایسی تحقیقات صرف علماء کا ایک مشغلہ ہے، اور اس مشغلے کی حقیقت اس سے زائد نہیں۔ جیسے مریخ کی تحقیق میں لوگ پڑھیں اور ہم اس کو فضول خیال کرتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ حضرت جس کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ عمل ہی کی بدولت تو ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں لگا رہنا چاہیے، کسی وقت بھی عمل سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ حضرت جس کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ عمل ہی کی بدولت تو ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں لگا رہنا چاہیے، کسی وقت بھی عمل سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ وہاں ان تحقیقات کو پوچھتا کون ہے؟ ان تحقیقات پر ایک مثال یاد آئی، بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے طالب علموں کے کورس میں عقیدت، جس کی حقیقت سب جانتے ہیں کہ بعضوں کو عمر بھر بھی اس سے کام نہیں پڑتا، بس اگر ساری عمر بھی اس علم کو حاصل نہ کرے اور ایک شکل بھی عقیدت کی معلوم نہ ہو تو حرج کیا ہے؟ اس عقیدت کی شکل پر بیچ میں ایک حکایت یاد آ گئی۔ ماموں امداد علی صاحب روڑکی میں تھے، بارش ہوئی، کیچڑ ہو رہی تھی۔ ایک صاحب چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جلدی چل رہے تھے۔ ماموں صاحب بڑے ظریف تھے، کہا میاں سنبھل کر چلو، کبھی گر نہ جاؤ۔ جواب میں کہتے ہیں کہ عقیدت کے قاعدے پر چلتا ہوں، گر نہیں سکتا۔ اتفاق سے پیر پھسل گیا، گر گئے۔ ماموں صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت کون سی شکل بنی؟ روڑکی ہی کا ایک اور قصہ ماموں صاحب کا یاد آیا۔
دو واعظ ملے، یعنی واعظ کرنے والے، اتفاق کی بات کہ دونوں موٹے تھے اور پیٹ دونوں کے بڑے بڑے تھے۔ ملاقات کے وقت معانقہ کرنے لگے تو سینے سے سینہ مشکل سے ملا۔ ماموں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مولانا یہ تو معانقہ نہ ہوا، مباطنہ ہو گیا، یعنی پیٹ سے پیٹ مل گیا۔ فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحقیقات میں کچھ نہیں رکھا، ضرورت عمل کی ہے، چاہے وہ گھٹیا درجے کا ہو، جیسے روٹی اچھی پکی ہوئی ہے، سنکی ہوئی ہے، جیسے روٹی اچھی پکی ہوئی ہو، سنکی ہوئی اچھی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ٹکیا ہی ہو، اس سے کام چل جاتا ہے۔ جیسے روٹی اچھی پکی ہوئی ہو، سینکی ہوئی اچھی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ٹکیا ہی ہو، اس سے کام چل جاتا ہے۔ جیسے روٹی اچھی پکی ہوئی ہو، سینکی ہوئی اچھی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ٹکیا ہی ہو، اس سے کام چل جاتا ہے۔ ملفوظ نمبر 159، نماز بلا حضور بھی بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں۔ کسی غالی درویش نے نماز کی نسبت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہو تو اس اٹھک بیٹھک سے کیا نتیجہ؟ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کیسے گستاخ ہوتے ہیں، حق تعالی رحم فرمائے، کیسے جرأت کی بات ہے، ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی اٹھک بیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کس درجے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے، اگر حق تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حضور کل بھی اٹھک بیٹھک اور بلا حضور قلب بھی، یعنی دھیان نہ ہو، بلا حضور قلب بھی اٹھک بیٹھک ہو جایا کرے، بڑی دولت ہے۔ ملفوظ نمبر 160، شیخ سے اپنی چیز استعمال کروا کے متبرک کرنا۔ ایک مولوی صاحب نے اپنی تسبیح حضرت والا کے سامنے پیش کر کے عرض کیا کہ حضرت اس پر پڑھ دیجئے گا برکت کے لیے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ بہت ہی سہل طریق ہے تبرک بنانے کا۔ فرمایا کہ واقعی بہت اچھی تدبیر ہے، یہاں تو نہیں مگر عرب میں یہی طریقہ دیکھا ہے کہ شیخ سے اپنی چیز استعمال کرا کر اس کو تبرک بنا لیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہندوستانی لوگ جو حج کو جاتے تھے تبرک مانگتے تھے۔ حضرت کی یہ حالت تھی کہ کسی کو تہبند اور کسی کو کرتا اور کسی کو ٹوپی دے رہے ہیں، آخر کہاں تک کوئی انتہا نہ تھی۔ بعض اوقات اس تقسیم کی بدولت حضرت کے پاس کپڑے نہ رہتے تھے۔ عرب کا طریق نہایت ہی پسندیدہ ہے کہ اپنی چیز کو تبرک بنوا لیا جائے۔